بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رجب کا دن یہ عیدوں میں سے بہت بڑی عید کا دن ہے کہ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے اور اسی دن جبرائیل احکام رسالت کے ساتھ حضور پر نازل ہوئے۔ اس دن کے لیے چند ایک عمل ہیں: غسل کرنا، روزہ رکھنا۔ یہ دن سال بھر میں ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی ایک خاص امتیازی حیثیت ہے، اور اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے۔ تیسرا عمل کثرت سے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور چوتھا عمل حضرت رسول خدا اور امیر المؤمنین کی زیارت کرنا، جو کہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ان دونوں زیارتوں کے لنکس آپ کو مل جائیں گے ڈسکرپشن میں، یا ہمارے چینل پر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ پانچواں عمل مصباح میں شیخ نے ذکر کیا ہے کہ ریانہ ابن سلت سے روایت ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے بغداد میں تھے تو آپ 15 اور 27 رجب کا روزہ رکھتے اور آپ کے تمام متعلقین بھی روزہ رکھتے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں 12 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ حمد، توحید اور فلق، یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد ہر رکعت کے نماز ختم ہونے کے بعد سورہ حمد، توحید اور فلق الناس میں سے ہر ایک 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، کہتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر 4 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر 4 مرتبہ لا اشرک بربی احدا۔ چھٹا عمل شیخ نے جناب ابو القاسم حسین بن روح سے روایت کی ہے کہ 27 رجب کو 12 رکعت نماز پڑھے، اور ہر دو رکعت کے بعد بیٹھے اور تشہد اور سلام کے بعد کہے الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبروا تکبیرا، یا عدتی فی مدتی، یا صاحبی فی شدتی، یا ولی فی نعمتی، یا غیاثی فی رغبتی، یا نجاحی فی حاجتی، یا حافظی فی غیبتی، یا کافی فی وحدتی، یا انسی فی وحشتی، انت الساتر عورتی فلک الحمد وانت المقیل عثرتی، فلک الحمد وانت المنعش صرعتی، فلک الحمد، صل علی محمد وآل محمد واستر عورتی وآمن روعتی وأقلنی عثرتی واصفح عن جرمی وتجاوز عن سیئاتی فی اصحاب الجنة وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس نماز و دعا کے بعد سورہ حمد، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ قدر اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ کہیں۔ البتہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، یا مرض کی وجہ سے، یا سستی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، کام کی وجہ سے، چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے، یا کوئی ایمرجنسی ہے، تو وہ صرف 2 رکعت نماز صبح کی طرف پڑھ کر آخری نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھیں جو یہاں پر بتائے گئے ہیں 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد یہ دعا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر 7 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعا پڑھنا چاہے وہ پڑھیں، مثلا اپنے حاجت کے لیے دعا پڑھیں، دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں، نہایت زیادہ ثواب ہے۔ 7واں عمل جو اس کتاب میں ذکر ہے، کتاب اقبال اور مصباح کے بعض نسخوں میں 27 رجب کے دن اس دعا کا پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من امر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز، یا من عفا وتجاوز عفو عنی وتجاوز یا کریم۔ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کے الفاظ کی طرف اور ان کے معنی کی طرف توجہ کریں، اس سے آپ کے جو ہے دعا میں اور زیادہ آپ کو لطف آئیں گے۔ جیسے اے وہ جس نے عفو درگزر کا حکم دیا ہے اور خود کو عفو درگزر کا ضامن قرار دیا ہے، اے وہ جس نے معاف کیا اور درگزر کی، مجھے معافی دے اور درگزر فرما۔ اے بزرگ تر، اے معبود، طلب نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، چارہ جوئی ختم اور سارا راستہ بند ہو گیا۔ اللہم وقد اکد الطلب واعیت الحیلۃ والمذہب ودرست الامال وانقطع الرجاء الا منك وحدك لا شريك لك، اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا،
اور تیرے علاوہ ہر کسی سے امید ٹوٹ گئی ہے، تو ہی یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے معبود، میں اپنے مقاصد کے راستے تیری طرف آتا ہوں اور امید کے سرچشمے تیرے پاس لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ ومناهل الرجاء لديك مترعا وابواب الدعاء لمن دعاك مفتحا، اور تجھ سے دعا کرے اس کے لیے دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ والاستعانۃ لمن استعان بک مباحا، تجھ سے مدد مانگنے والے کے لیے تیری مدد عام ہے۔ واعلم انک لداعیک بموضع اجابہ، اور میں جانتا ہوں کہ بے شک تو پکارنے والے کے لیے مرکز قبولیت ہے۔ وللصارخ الیک بمرصد اغاثۃ، وان فی اللهف الیک الى جودک والضمان بعزتک عوضا من منع الباخلین ومندوحا عما فی ایدی المسترسلین۔ تو فریاد کرنے والے کے کیے داد رسی کا ٹھکانہ ہے، اور یقیناً تیری عطا میں رغبت اور تیرے وعدے پر اعتماد ہی ہے جو کنجوسوں کی طرف سے رکاوٹ کا مداوا اور مالداروں کے قبضے میں آئے ہوئے مال پر رنج سے بچانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّكَ لَا تَحْجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَن تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ يَخْتَارُكَ بِهَا، وَقَدْ نَاجَاكَ بِعَزْمِ الْإِرَادَةِ قَلْبِي۔ بے شک تو اپنی مخلوق سے اوجل نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ان کے برے اعمال نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تیری طرف سفر کرنے والے کا بہترین زاد راہ تجھے پا لینے کا پکا ارادہ ہی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا رَاجٍ بَلَّغْتَهُ أَمَلًا، أَوْ صَارِخٌ إِلَيْكَ أَغَثْتَ صَرْخَةً، أَوْ مَلْهُوفٌ مَكْرُوبٌ فَرَّجْتَ كَرْبَهُ، أَوْ مُذْنِبٌ خَاطِعٌ غَفَرْتَ لَهُ، أَوْ مُعَافًى أَتْمَمْتَ نِعْمَتَكَ عَلَيْهِ، أَوْ فَقِيرٌ أَهْدَيْتَ غِنَاكَ إِلَيْهِ، وَلِتِلْكَ الدَّعْوَةِ عَلَيْكَ حَقٌّ وَعِندَكَ مَنزِلَةٌ إِلَّا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل محمد۔ بے شک یکسوئی کے ساتھ تیری یاد میں لگا ہوا ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی دعا کے ذریعے جو کسی امیدوار نے کی اور قبول ہوئی، یا ایسے فریادی کی سی فریاد جس کی تو نے داد رسی کی ہے، یا اس رنجیدہ دکھی کی سی فریاد جس کی تکلیف تو نے دور کی ہے، یا ایسے خطا کار گنہگار کسی پکار جسے تو نے بخش دیا ہے، یا ایسے با آرام جیسی دعا جسے تو نے سب نعمتیں عطا کی ہیں، یا اس محتاج جیسی دعا جسے تو نے دولت عطا کی ہے، إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائج الدنيا والآخرة، وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به، أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم يا ذا الجود والكرم، فنسألك به باسمك الأعظم الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، وتجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والعاملين فيه بشفاعتك، اللهم واهدنا إلى سواء السبيل، واجعل مقيلنا عندك خير مقيل في ظل ظليل، فإنك حسبنا ونعم الوكيل، والسلام على عباده المصطفين وصلواته عليهم أجمعين، اللهم وبارك لنا في يومنا هذا الذي فضلت وبكرامتك جللت وبالمنزل العظيم الأعلى أنزلته، صل على من فيه إلى عبادك أرسلت وبالمحل الكريم أحللت، اللهم صل عليه صلاة دائمة تكون لك شكرا ولنا ذخرا، واجعل لنا من أمرنا يسرا، واختم لنا بالسعادة إلى منتهى آجالنا، وقد قبلت اليسير من أعمالنا وبلغتنا برحمتك أفضل آمالنا، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وسلم.